اسلامی نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اس سال کے اندر داخل ہو تو پیارے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ جب بھی نیا چاند دیکھو، نئے سال میں داخل ہو تو وہ دعا پڑھا کرو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، جس سال میں تو ہمیں داخل فرما رہا ہے اس سال کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا دے، اس سال کو ہمارے لیے اسلام اور سلامتی والا بنا دے، اور اس سال کے اندر ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور اس سال کے اندر ہمیں شیطان سے پناہ نصیب فرما۔ اس لیے جب بھی نیا سال ہو، نیا مہینہ ہو، تو اس سال یا اس مہینے کے آغاز کے اندر اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کی شایان شان بھی یہ چیز ہے کہ جب بھی وہ کسی نئے سال میں داخل ہو تو وہ اللہ کے آگے جھک کر سربا سجود ہو کر پیارے نبی پر درود پڑھ کر اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرے، رحمت کا سوال کرے، اللہ کے فضل و کرم کا سوال کرے، اور اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ ہمیں خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جتنی زندگی آپ نے میرے مقدر میں لکھی ہے اس زندگی کے اندر مجھے وہ قیمتی لمحات نصیب فرما جس کے اندر میں تجھے راضی کر سکوں، اور اگر موت لکھی ہے تو وہ موت ناراضگی والی نہ ہو بلکہ ایسی حالت میں مجھے موت نصیب فرما کہ میں تجھ سے راضی اور تیری ذات مجھ سے راضی ہو۔ ایک مسلمان کی شایان شان یہی بات تقاضا کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس بات کا احساس دلانا کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ ہر قوم کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، لیکن دو کیلنڈر زیادہ مشہور ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری، جسے انگریزی اور اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ باقی بھی دنیا کے اندر کیلنڈر چلتے ہیں، کہیں ستاروں کے حساب سے چلتا ہے، کہیں جو ہے وہ وکرمی، کہیں جو ہے وہ ہندوؤں کے حساب سے اپنے اپنے کیلنڈر چلتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے جہالت کا دورہ تھا اور لوگ 70 سال تک لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، گویا لڑائی جھگڑا کرنا ان کا شوق ہوا کرتا تھا۔ جس طرح آج کل آپ دیکھیں گے اکثر لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے شوقین ہوئے اور اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس سے انہیں کوئی حاصل نہیں ہوتا، کوئی شے حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب اسلام سے پہلے جہالت کا دورہ تھا، تیر تلوار گھوڑے کے اوپر ان کی لڑائی 70 سال تک ہوا کرتی تھی، اور ان کی لڑائی کی وہ اوریجنل اور گاڑی لڑائی ہوتی تھی۔ آج کل کے دور کی تو لڑائی ہوتی نہیں تھی، آج کل کے دور کے اندر تو فیکی قسم کی لڑائی ہوتی ہے، سامنے کوئی بات کرتا نہیں ہے، پیچھے سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو دور تھا اوریجنل دور تھا، گاڑی ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے چونکہ یہ 4 مہینے اللہ کے قرآن نے کہا منھا اربعۃ حرم کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، جب سے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے بنائے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب کا۔
یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے، عظمت والے بنائے، ان کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا اسلام کے اندر شروع دور سے جو ہے وہ منع تھا۔ چنانچہ اسلام کے آنے سے پہلے جو کیلنڈر چلا کرتا تھا، اگر ان کی لڑائی ان مہینوں کے اندر آ جاتی تو وہ مہینوں کی ڈیٹوں کو چینج کر لیا کرتے تھے، مہینوں کے نام جو ہے وہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں اپنا ایک کیلنڈر دیا، اپنی ایک تاریخ دی کہ اللہ کے نبی نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس تاریخ سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے سے اس کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ تو اسلامی سال کی ابتدا وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے۔